ہسٹری آف اسلام کے اوپر مسلسل میں معروضے کر رہا. جن نبیوں کا ذکر ہو چکا، آدم و ادریس و نوح کا، آج ایک ایسے نبی کا ذکر ہے جس کی زیارت آلموسٹ جن لوگوں نے نجف اشرف کی زیارت کی، اللہ بار بار کرائے ہم کو مولا کی زیارت انشاءاللہ، تو یہ ان کی زیارت بھی ضرور کی ہوگی. جو وادی السلام گئے وہاں پر یہ نبی دفن ہے. وادی السلام میں کہ جو ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن ہے، مرنے کے بعد روح وہیں جائے گی انشاءاللہ. دعا بھی کرو کہ ہمیشہ ہم وادی السلام میں ہی رہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ میری ٹاپک نہیں ہے. تو وادی السلام میں دو نبی دفن ہیں، ایک جناب ہود اور جناب جناب صالح. آج اسی ایک نبی کا، یہ دونوں نبیوں کا ذکر کر دوں گا. جناب ہود یہ وہ نبی ہے کہ جن کے زمانے کا جو کنگ تھا، بادشاہ تھا، جو رولر تھا، یہ اتنا سرکش تھا، پوری دنیا پہ اس کو حکومت تھی. پوری دنیا اس وقت کی جو نون ورلڈ تھی، نون ورلڈ پہ اس کو اللہ نے حکومت دی تھی. اور یہ پہلا کافر حاکم ہے. عجیب اللہ کا عدل بولے، کرم بولے کہ حکومت دی پہلے تو کافر کو دی، مسلمان ایمان والے کو بعد میں دی. سلیمان کو سب سے پہلے کافر کو دی پوری دنیا پہ حکومت. حکومت اس لیے نہیں دی کہ وہ کفر کرے، حکومت اس لیے دی کہ انصاف کرے. ٹھیک ہے، آپ غلط نہیں سمجھنا. حکومت دی ہے تو انصاف کرنے کے لیے، عدل کرنے کے لیے. بہرحال نبی یہ بہت ہی ینگ تھے اور ان کی جگہ بھی عراقی ہے. جتنے یہ نبی آئے آسمان سے، اللہ کے پاس سے، یہ بیلٹ میں پورے آئے. جناب نوح کو بھی لے لیں، جناب ابراہیم بھی لے لیں، یہ لوگ سب یہی بیلٹ میں آئے. اور بہت بڑی اس کی حکومت تھی. اور جب ساری دنیا پہ اس کی حکومت ہوگی تو اس وقت، اچھا یہ اس میں اس کے ساتھ ایک ملک الموت کا واقعہ بھی ہے شب معراج کا. معراج کا نہیں، جب اللہ کا رسول معراج پہ گیا تھا اس وقت ملک الموت نے اس کے بارے میں کہا تھا. وہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو کہ کیسے کہا تھا. یہ نبی بہت ہی ینگ تھے اور جب اللہ نے دے دیا نبوت، حکومت دے دی اور کہا کہ جا کے تبلیغ کرو، یہ مسلسل تبلیغ کر رہے تھے. لیکن یہ حاکم جو تھا یہ اتنا ظالم تھا، اتنا ظالم، ظلم کر رہا تھا اور پوری دنیا پہ حکومت آ گئی تھی. اور ایک بہت ہی غریب فیملی کا بندہ تھا یہ، بہت ہی غریب. جب آپ لاسٹ میں آئیں گا نا میں، تو اب جب آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا اللہ کا کرم ہے، کیا کس طرح اللہ نے زمین سے اٹھا کے اس کو اتنی بڑی حکومت دے دی. تو یہ تبلیغ کرتے رہے اور جب اس کی حکومت مکمل ہو گئی اور ہر طرف اس کی حکومت ہو گئی تو اب اللہ نے کہا اس کو جا کے تبلیغ کرو، اس کے پاس جاؤ ڈائریکٹ. دوستو اتنا بڑا حاکم، پوری نون ورلڈ کا حاکم، اتنی دولت، اس کے پاس جب جناب ہود پہنچے تو انہوں نے پیغام بھجوایا اندر کہ میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں. اس نے کہا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ نبی ہے، یہ اپنے آپ کو میسنجر آف اللہ کہتا ہے، اللہ کا میسنجر کہتا ہے. اس نے کہا اللہ کا میسنجر؟ اللہ تو میں ہوں. پیسہ جب زیادہ آ جاتا تو خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں. اسی لیے پیسہ مانگو تو اپنی ماں ختیجہ کی طرح مانگو. اللہ دولت نہ دے، یقین کرے آپ، دولت دے تو ختیجہ کی طرح دے، ورنہ دولت نہ دے. جب اتنا دولت آتی گئی یہ اپنے آپ کو خدا بولنے لگا. لاکھوں لوگ اس کے سامنے سجدہ کرتے تھے، لاکھوں لوگ. ایک نشہ تھا طاقت کا، خمار تھا کہ اتنے لوگ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میں اتنی بڑی دنیا کا پوری اس کا حاکم ہوں، میں خدا ہوں. بس نبی ہود نے پیغام بھجوایا کہ میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں.
اور صرف 10-15 منٹ کے لیے ملنا چاہتا. اس نے پرمیشن دے دی, کہا آ جاؤ. میں آپ کو روک کے ایک بات پوچھتا, دنیا میں اگر کسی کے پاس پیسہ آ جائے اور پھر وہ سنتا ہے دین کی بات, پیسہ آنے کے بعد اسلام کی کوئی بات اگر کوئی پیغام دینا چاہے تو سنتا ہے. ایک چیز یاد رکھو, پیسے والے صرف یس سننا چاہتے, نو نہیں. آپ کو اس کا ایکسپیرینس نہیں ہوگا, مجھے بہت ہے, کہ دولت مند لوگ نو نہیں سننا چاہتے, بس یس, جو وہ بولے وہ یس. یہ فکر کو بدلو, یہ سوچ کو بدلو. جب سٹیٹس بڑا ہو گیا تو کیا میں سنتا ہوں کوئی اسلام کی بات؟ اگر میں جا کے ان کو بولو داڑھی چھوڑو, وہ سنے گا؟ میں جا کے بولو کہ حرام مت کھاؤ, سنے گا؟ نکال دے گا اپنے. لیکن یہ اتنا بڑا حاکم ہونے کے بعد بھی, میں اس کی تعریف نہیں کر رہا, میں آپ کو بتا رہا صرف. نبی ہود پہنچے, اس نے کہا کیا کام ہے, تم کون ہو؟ تو کہا میں نبی ہوں. کہا کس کے نبی ہو؟ دیکھو اب پیسہ آنے کے بعد کتنا غرور آ گیا. کس کے نبی ہو؟ تو کہا میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں. کہا کون اللہ؟ کیا سن رہے یار, اس کی فکر دیکھو, غرور دیکھو. کہا کون اللہ؟ اللہ تو میں ہوں, خدا تو میں ہوں. کہا یہ اس کو چھوڑ دے, میں اس خدا کی بات کر رہا جو تیرا بھی ہے میرا بھی ہے. دوستو جناب ہود کو بھی کیا ہمت تھی, کس طرح بات کر, ان کو معلوم ہے ایک لمحے میں ختم کر دے گا. لیکن سارے ہمارے نبی اسی طرح کیا, بھروسہ اللہ پہ. رمضان اللہ پہ بھروسہ کرنے کا مہینہ, ٹرسٹ آن یور اللہ. اپنے ٹرسٹ کو بلڈ کرو رمضان میں, روزے رکھ کے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو. جب اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا نا جو, پھر وہ دنیا والوں سے نہیں ڈرتا. ہمیشہ اللہ کی ذات پہ توکل اللہ کرنا, معصومین پہ بھروسہ کرو. ٹرسٹ یور امام, ٹرسٹ یور امام. یہ چیز ہمارے پاس چینج آنا, کہ اتنا ٹرسٹ ہونا اللہ کی ذات کہ جو کچھ ہے وہ دینے والا ہے. معصومین پہ بھی اسی طرح, میں یہ نہیں بولتا ڈائریکٹ مانگو, معصومین پہ بھی آپ کو ایسی ٹرسٹ ہونا, اپنے دور کے امام پہ بھی ایسی ٹرسٹ ہونا کہ جو کچھ رحمت آ رہی ہے. ایک چیز یاد رکھو, جب میں امام کے حالات پڑھوں گا تو جب بتاؤں گا آپ کو کہ جو رحمت آسمانوں سے آ رہی نا, وہ ان کے کرم سے آ رہی, ان کے وجود سے آ رہی, ان کے ہاتھ بلند ہونے سے آ رہی. آج جو بھی آپ کو مل رہا ہے ان کے صدقے میں مل رہا, اولاد فاطمہ کے صدقے میں مل رہا. تو اس نے کہا میں ہوں خدا. اس نے کہا تیرا خدا میرا خدا ایک ہے, تو چھوڑ دے. اب سنو, تو چھوڑ دے اپنی خدائی کو, چھوڑ دے. اس نے اور میرے خدا کو مان لے. اب سنو, اس نے کہا کہ میں تیرے خدا کو مان لوں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ ہم بھی پوچھتے ہیں نا, کیا ملے گا مجھے؟ ہود نے کہا جنت ملے گی. اس نے کہا جنت کیا چیز ہے؟ اب انہوں نے ڈسکرائب کیا, ایسی نہریں رہیں گی, ایسے پیلیسز رہیں گے, حوریں رہیں گی, یہ رہے گا. اور جو جنت کو ڈسکرائب کر سکتے انہوں نے ڈسکرائب کیا. اب سنو, جب انہوں نے ڈسکرائب کیا پورا جنت کو, یہ ملے گا, یہ ملے گا, یہ ملے گا, سورہ رحمان, یہ ملے گا, یہ ملے گا, یہ ملے گا, یہ ملے گا. پلٹ کے کہتا میں اپنے الفاظ میں بولوں, نو بگ ڈیل, یہ تو میں بھی بنا سکتا. کیا بول رہے؟ اس نے کہا کہ محلات کا بنانا میرے پاس بھی ہے, میں بھی بنا سکتا, نہریں میں بھی جاری کر سکتا, ہر چیز میں کر سکتا جو تم بولے مرنے کے بعد ملے گی. ہود نے کہا تیرا بنایا ہوا اور اللہ کا بنایا ہوا الگ ہے. یہ بول کے تبلیغ کر کے واپس آ گئے. اس نے کہا اچھا مجھے چیلنج کرتے ہو. اس نے اعلان کیا اپنی پوری حکومت میں, میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا پوری مجلس جنت جو اس نے بنائی وہ بتاتا. ریئل جنت بنائی, ظاہری طور پہ کہ انسان جیسے بنا سکتا, کئی ایکڑز میں اس نے محلات بنائے. اس کے ملک کے خوبصورت ترین لڑکیوں کو بلا کے ان کو حور بنایا, نہریں جاری کی, شہد کی, دودھ کی, ہر وجہ کی, جیسے خود نے بتا دیا کہ ایسا 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 رہے گا جنت, ہر چیز بنا دی. اب سوچو, اس کو اللہ نے 1000 سال کی حکومت دی تھی, 1000 ایئرز کی, امیجن کرو 1000 ایئرز یہ زندہ تھا.
اس نے کمپلیٹ جنت بنا دی ظاہری طور پہ، دنیا کی جنت۔ اب کیا تھا، بنانے کے بعد غرور میں ڈوب گیا کہ اب مجھے کون ٹچ کر سکتا۔ جب جنت بن گئی، اب میں پلیز میں اپنے الفاظ میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، وہ جنت کی اوپننگ کرنے کے لیے وہ چلا، پورے پروٹوکول کے ساتھ، پوری اس کی حکومت کے جتنے دولت مند لوگ تھے، جتنے بڑے بڑے لوگ تھے، سب کو انوائٹ کیا، سارا پورا یہ گروپ چلا جنت کی اوپننگ کے لیے۔ اور اس کا حکم تھا کہ جنت میں پہلے اوپننگ کر کے میں داخل ہوں، سب سے پہلے میں جاؤں۔ یہ پورا پلان کر کے، وہی تو کہتے ہیں کہ انسان صرف پلان کرتا ہے، امپلیمنٹ اللہ کرتا ہے، سمجھے؟ جب ہر چیز تیار ہو گئی، اب آپ سوچو گھوڑوں پہ غرور و تکبر کے ساتھ پورے پروٹوکول کے ساتھ چل رہا دنیا کا خدا۔ اچھا، آپ عجیب بات یہ ہے کہ اب پوری مجلسیں، آنے والی پوری مجلسیں اب جناب ابراہیم اور جناب موسیٰ پہ ہوگی، تو یہ خدا اور دو خدا آنے والے ہیں۔ میں کیا بول رہا ہوں؟ تو جب اوپننگ کے لیے چلا تو اس وقت اللہ کا حکم نبی ہود کو آیا کہ اب جاؤ، ابھی بھی روکو۔ دوستو اب تو اور ڈیفیکلٹ ہو گیا تھا ہود کے لیے کہ ایسے موقع پہ جا کے اس کو روک کے تبلیغ کرنا کہ اپنی خدائی کو چھوڑ کے اس وحدہ لا شریک کو مان۔ جب یہ بالکل جنت کے قریب پہنچ گیا اوپننگ کرنے کے لیے، اس وقت جناب ہود پہنچ گئے۔ کتنا مشکل ہے، ہود نے جا کے اس کی سواری کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، کہا شداد ابھی بھی چھوڑ لے خدائی کو، اس کو مان لے۔ اس نے کہا کیا چھوڑوں؟ اپنی خدائی کو؟ تم نے کہا تھا جنت ملے گی، میں نے جنت بنا لی، اب مجھے کون روک سکتا ہے؟ تو اس نے شداد ہود نے کہا کہ شداد تجھے موت آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا موت کیا چیز ہے؟ پیسہ موت کو بھی بھلاتا ہے، اقتدار موت کو بھی بھلا دیتا ہے، اور یہ آج بھی ایگزیکٹلی ویسی ہے۔ آج بھی ہم کبھی سوچتے رات میں سوتے وقت کہ موت آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ رمضان 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 کی ساری دعائیں اٹھا کے دیکھیں، آپ روز پڑھ رہے ہیں یہاں پہ یا علی ہو یا عظیم یا غفور ہو یا رحیم، رمضان کی موسٹ ریکمنڈڈ دعا آپ روز نماز کے بعد پڑھتے ہیں، آپ باواز بولے، اس کا آخری حصے میں کیا ہے؟ نار نار نار۔ ابھی نہیں، میں 13، 14، 15 رمضان کی مجلسوں میں بولوں گا انشاءاللہ کہ یہ نار کیا ہے۔ رمضان میں میں نے کل کہا تھا کہ رمضان میں اللہ ہمارے کانشیس کو ہلا رہا ہے کہ 11 مہینے سے تم سو رہے ہو نا، اپنے شعور کو بیدار کرو، رمضان ہے، اور اس میں دیکھو کون سے دن میں کون سی دعا مانگنی چاہیے اور کیا مانگنا چاہیے۔ رمضان پریکٹس نہیں ہے، ہر سال باب الہوا جا رہے، ہر سال ہم رمضان کر رہے اور چلے جائیں۔ یہ سال جب میں آپ کے درمیان میں ہوں تو مجھے 1% چینج چاہیے، بڑوں میں نہیں، یوتھ میں، لڑکے لڑکیوں میں، کہ رمضان کے مقصد کو سمجھو۔ اللہ کو کوئی مزہ نہیں آ رہا فاسٹنگ کرا کے کہ بھوکے رہو پیاسے رہو مجھے خوشی ہو رہی، نو، وہ تو دیکھ کے خوش ہوتا۔ تو اس نے کہا موت کیا چیز ہے؟ ہود نے کہا موت کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں تو خدا ہوں، مجھے موت آئے گی۔ اللہ اکبر۔ غرور دیکھو انسان کے پاس کتنا غرور آ جاتا ہے، ہر آدمی میں ہے غرور، یہ مت بولو، وہ کیلگری کا ہو، ٹورنٹو کا ہو، امریکہ کا ہو، ہندوستان پاکستان کا، کہیں کا غرور تو ہے۔ چھوٹے چھوٹے بازار غرور کرتے تھے باتوں میں، جو بدترین گناہوں میں سے گناہ ہے۔ اسی لیے کہا ہمیشہ سر جھکاؤ، جب سر جھکے گا تو غرور خود بخود ٹوٹے گا۔
اسی لیے کہا کہ سوری بولو، معافی مانگو. رمضان معافی مانگنے کا مطلب. سوری بولو گے تو غرور ٹوٹے گا، ورنہ غرور نہیں ٹوٹتا. کسی کو حسن کا غرور ہے، کسی کو پیسے کا غرور ہے، کسی کو گاڑی کا غرور ہوتا، کسی کو اپنے سٹیٹس کا غرور ہے، کسی کو اپنے علم کا غرور ہے. یہ بدترین گناہ جو تم کو سارے اعمال ایک لمحے میں ختم کر دے گا، ایک سیکنڈ میں ختم ہو جائیں گے. شیطان کے 40 سال کا سجدہ ایک لمحے میں چلا گیا تھا جب اس نے غرور کیا تھا. میں کیا بول رہا آپ سے، آج خاموش سن رہے سب. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کبھی نہیں کرنا، نیور 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 نیور. اچھا یہ عورت میں بھی ہے، مرد میں بھی ہے. کیلگری والوں میں نہیں ہے بول رہا میں، کیلگری والوں میں کچھ نہیں ہے، سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ. لیکن غرور تو ہے. تو روک کے کہا مجھے موت آ جائے گی شداد. اس نے کہا مجھے کیسے آئے گی، میں تو خدا ہوں. اب جواب سننا. خود نے کہا سن، اور جب موت آئے گی نا تو نہ زمین پہ رہے گا نہ آسمان پہ رہے گا، نہ زمین پہ رہے گا نہ آسمان پہ رہے گا، تو معلق رہے گا. اس نے کہا واٹ آر یو ٹاکنگ، گیٹ لاسٹ. آج کا بندہ یہی بولے گا نا، نہیں گیٹ آؤٹ فرام ہیئر بولا. خود نے کہا ٹھیک ہے، خود پلٹ گئے. یہ میں آج آپ سمجھانے کے لیے بول رہا، یہ جنت کی ربن کاٹنے جا رہا تھا. آپ صرف تصور کرو، امیجن کرو، جنت بنی ہوئی ہے، انٹرنس کے اوپر ایک ربن لگی ہوئی ہے پورے پروٹوکول کے ساتھ. یہ شداد اپنے گھوڑے پہ، اپنے سواری پہ، بالکل ربن میری طرف دیکھو پلیز لک ایٹ می، ربن کے قریب پہنچ گیا. دیکھیے بعد میں نہیں پوچھنا ربن تھی نہیں تھی، سمجھ میں آئی بات؟ میں صرف سمجھانے کے لیے بول رہا. بالکل اس کے قریب پہنچ گیا. بس وہ سیزرز کو اٹھا کے میری طرف دیکھو، سر کو جھکا ہوا، سیزرز کو اٹھایا. اب وہ ربن کو کاٹنا چاہتا ہے. ادھر اللہ نے ملک الموت سے کہا کہ ملک الموت فوراً جا نیچے. اس کے گھوڑے کے 2 پیر جنت کے اندر تھے، 2 پیر باہر تھے. اللہ نے کہا اتنی جلدی بھی مت جا کہ یہ گھوڑے دونوں پورے باہر رہے، اور اتنا آہستہ بھی مت جا کہ وہ اندر داخل ہو جائے. تو روایت میں کہ 2 پیر اندر تھے، 2 پیر گھوڑے کے باہر تھے. یہ ربن کے ادھر ہے، آپ پلیز میری طرف دیکھو، ربن کے ادھر ہے. سیزرز کو اٹھا کے اب کاٹنا چاہتا. اس کی نگاہ اٹھی، دیکھا ربن کے وہ سائڈ جنت کے اندر ایک بڑا انسان، خوبصورت انسان کھڑا ہوا ہے، ایک شخص کھڑا ہوا ہے. اس کا غرور و تکبر بڑھ گیا، آسمان پہ پہنچ گیا. اس نے کہا تو ہے کون جو مجھ سے پہلے میری جنت میں آ گیا؟ کیا سن رہے یار؟ تو ہے کون؟ غرور سے جب چیخا پورا مجمع چونکا، کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا، صرف اس کو. اللہ، اس نے چیخا کہ تم ہو کون؟ جس پیٹ پہ، جس غرور سے چیخا اس نے، سامنے والا ملک الموت اتنا ہی سافٹلی کہا شداد ہے ملک الموت. کیا بول رہا؟ شداد ہے ملک الموت ہوں. اس کا غرور ایک لمحے میں پیروں پہ آ گیا. جو ایک لمحہ پہلے چیخ کے بات کر رہا تھا اب بالکل سافٹ ہو گیا. کہا کیوں آیا ہے؟ کہا تجھے لینے آیا ہوں. اب دیکھو اب شداد جو اتنا غرور کر رہا تھا، خدا بول رہا تھا، لاکھوں آدمی جس کے سجدہ کر رہے تھے، 1000 سال سے جو زندہ تھا، حکومت کر رہا تھا، اب وہ بھیک مانگنے لگا. کیا دوستو، بیک کرنے لگا. کیا بیک کر رہا تھا؟
یہی جملے میرے مولا نے اپنے خطبے میں کہے ہیں، یہی جملے میرے مولا نے اپنے خطبے میں کہے. یہ بیگ کیا کر رہا تھا؟ ملک الموت سے کہہ رہا تھا اتنی مہلت دے دے کہ بنائی ہوئی جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. کتنا مجبور ہے انسان. غور کرو، غور، ایک مکمل میسیجز ہے جس میں ہم کتنے ہیلپ لیس ہیں. کہا اتنی مہلت دے دے، اتنا پرمیشن دے دے کہ میں جا کے دیکھ لوں. اس نے کہا نو وے، جہاں کھڑا ہوا وہیں لے لوں گا. یہ کہہ کر ملک الموت آگے بڑھا. میں بہت شارٹ کیا اس کو، گھڑی میرا ساتھ نہیں دے رہی. تو یہ ہوا میں معلق اس کی روح نکل گئی. پورا مجمع پیچھے کھڑا ہوا، جو خدا بول رہا، جو سجدے کر رہا، یہ پورا گھوڑے سے زمین پہ گر گیا. اتنا مجبور ہو گیا. یہ واقعہ آپ نے سن لیا. اب آپ کو اللہ نے جو سٹوری سنائی وہ آپ کو بتاتا. جب اللہ کا ہمارے سرکار معراج پہ گئے، غور سے سنو، چوتھے آسمان پہ پہنچے تو اللہ کے رسول کی ملاقات ملک الموت سے ہوئی. اس نے آ کے سرکار کو سلام کیا. سارے ملائکہ سلام کر رہے تھے، یہ بھی آیا سلام کیا. اللہ کے رسول نے اس سے ایک سوال کیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ اے ملک الموت، تو ایک عرصے سے لوگوں کی روح لیتا ہے، تو بڑے بڑے پیلیسز میں بھی گیا، ایک غریب جھوپڑی میں بھی گیا، تو نے غریب کی بھی روح لی، ایک امیر کی بھی روح لی. تیرا اب تک کا، یعنی معراج پہ جب گئے تھے، کہا اب تک کا تیرا ایکسپیرینس کیا ہے؟ کیا ایکسپیرینس ہے تیرا؟ اتنی دفعہ روح لی نا. تو اس نے کہا، ملک الموت نے کہا اللہ کے رسول ایک دفعہ مجھے بہت رحم آیا. اب سوچو ملک الموت کہہ رہا رحم آیا، جبکہ یہ رحم نہیں کرتا. کہا ایک دفعہ میری پوری زندگی میں اب تک کی ایک دفعہ مجھے بہت رحم آیا اور ایک دفعہ تعجب ہوا. پلیز دوستو، بہت مکمل میسیج ہے آج. ایک دفعہ رحم آیا اور ایک دفعہ تعجب ہوا، حیرت ہوئی. تو اللہ کے رسول نے کہا تجھے اور رحم آیا؟ تجھے تو کبھی رحم آتا ہی نہیں، تجھے کیسے رحم آیا؟ تو کہا انبیاء ما سبق کا زمانہ، پرانے نبیوں کا زمانہ، ایک کشتی بوٹ میں لوگ بھرے ہوئے. اس زمانے میں جو چلتی تھی وہ ہاتھ سے چلتی، چپو مارا تھے. کشتی میں بھرے ہوئے لوگ تھے اور کشتی پانی میں جاری تھی. بیچ دریا میں جب پہنچی، اللہ نے ہوا کو حکم دیا کہ تیز چل، اور جب ہوا تیز چلنے لگی تو کشتی ڈوبنے لگی. اللہ نے مجھے حکم دیا کہ سیدھا جاؤ اور سب کی روح لے لو. میں گیا، کشتی بھری ہوئی کشتی میں جتنے تھے عورت مرد سب کی روح لینے لگا. پھر پروردگار کا حکم آیا یہ جو پریگننٹ لیڈی ہے، پریگننٹ عورت ہے، اس کو چھوڑ دو. میں نے چھوڑ دیا. اس عورت نے اپنے آپ کو تختے پہ لٹا کر اپنی جان بچا لی. اس تھوڑی دیر کے لیے جان بچ گئی. ملک الموت کہتا ہے کہ جب چل رہا تھا تختہ بیچ دریا میں، اس کو ڈیلیوری ہوئی، ایک لڑکا پیدا ہوا. لڑکا پیدا ہوا. پلیز، اب اللہ نے کہا ملک الموت سے کہ جب اس کی عورت، یہ جو عورت جس کو ابھی بچہ پیدا ہوا، اس کی روح لے لی. کہتا ہے جب میں نیچے آیا، پانی میں آیا، میں نے دیکھا پہلو میں بالکل چند گھنٹوں کا بچہ ہے اور یہ ماں ہے. حکم الہی تھا کہ ماں کی روح لے لو. اس وقت مجھے بڑا رحم آیا. میں نے اس بچے کو دیکھا، دیکھ کر کہا کہ اب اس کا کون؟ سر پہ آسمان ہے، نیچے پانی ہے، اب اس کا کیا ہوگا اس بچے کا؟ یہ رحم تھا. اس کے بعد اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تعجب کب ہوا تجھے، حیرت کب ہوئی؟ اس نے کہا حیرت اس وقت ہوئی
جب شداد کی میں روح لینے گیا تھا کہ اتنی بڑی حکومت کا مالک 1000 سال اللہ نے حکومت دی، اتنی بڑی حکومت، اتنی دولت کے بعد بھی ایک سیکنڈ کے لیے موت کو روک نہیں سکا. یہ حیرت تھی. تعجب یہ کر رہا تھا کہ انسان کے بس میں، انسان کے اختیار میں ایک لمحے کے لیے موت کو روکنے کا اختیار نہیں ہے، لیکن غرور اتنا. سمجھ میں آ رہا کچھ سمجھ میں آ رہا؟ ایک لمحے، ایک سیکنڈ کے لیے. دوستو آج آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بات کر رہے، بیٹھ کے اچھی خاصی بات کر رہے، ایک لمحے میں کارڈیاک اریسٹ ختم ہو گئے. نہیں ہوتا؟ 1000 قصے اب میں سنا سکتا آپ کو پوری دنیا کی، کیسے کیسے لوگ ختم ہو گئے ایک سیکنڈ میں. جہاں تک میں جانتا ہوں، میں جب کویت میں تھا تو ایک مومن گھر میں مجلس کروائی. شہزادی کی شاید وہ مجلس میں نہیں پڑی تھی. مجلس کے بعد نیاز سب نے کھائی. آخر میں یہ فیملی کے ساتھ، بہت ہی مومن آدمی تھے، فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نیاز کھا رہے تھے. مجلس کے بعد سب جیسے گھر والے بیٹھ کے کھاتے، میری طرف دیکھا. انہوں نے لقمہ اٹھایا، یہاں تک لے کر گئے، گر گئے. ہنگامہ بن گیا شہر میں پورا. ابھی لوگ مل کے گئے، فیملی میں ہنگامہ مچ گیا. لقمہ ایک اٹھایا، منہ تک لے کر گئے، کچھ دانے چلے گئے حلال اور گر گئے. کارڈیاک اریسٹ ہو گیا. ایسا قصے نہیں، 1000 قصے. تو ملک الموت بھی یہی بول رہا کہ شداد کی روح میں نے لی کہ اس وقت مجھے حیرت ہوئی کہ ایک لمحے کے لیے یہ موت کو نہیں روک سکا، اور خدا بول رہا تھا اپنے آپ کو. دوستو پیسہ آ گیا تو ہم بھی خدائی کی طرح حرکتیں کرتے ہیں. غریبوں پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، رشتہ داروں پر بات نہیں کرتے، غرور پہ سے بات کرتے. جب سٹیٹس بڑھ جاتا نا، کوئی غریب رشتہ دار اگر سلام کرنے میں دیری کر دے تو ہم اس سے بات نہیں کرتے. آپ تو کینیڈا میں بابا یہاں نہیں ہوتا ہوگا، سب کانٹیننٹ میں جا کے دیکھو. یہ رمضان یہ چینج ہونے کے لیے، یہ فکر کو بدلنے کے لیے، سوچ کو بدلو. تھنک یور سیلف. رات میں جب آج کی رات جب بستر پہ جانا تو 5 منٹ سوچنا عابد بگرامی نے کیا کہا، کیا میں وہی کر رہا. جب ملک الموت کی سٹوری 4 آسمان پہ ختم ہوئی، پلیز بس ختم کر رہا میں مجلس، میرا وقت ہو گیا. 4 آسمان پہ جب اللہ کے رسول کو اس نے یہ دونوں سٹوری سنائی، عرش الہی سے اللہ کی آواز آئی، میرے حبیب تم نے ملک الموت سے سن لیا. سرکار کو تو معلوم تھا لیکن ہمارے لیے روایت آئی. اب مجھ سے سنو کہ میں نے اس بچے کا کیا جس کے اوپر ملک الموت تم سے کہہ رہا تھا کہ مجھے رحم آیا. اب مجھ سے سنو میں نے کیسے کیا. دیکھو اللہ کتنا کریم ہے. رمضان میں یہ تصور کرو، ساری دعائیں رمضان میں یہی کہتی ہے کہ پروردگار تیرے اتنا کریم کوئی نہیں. اللہ نے کہا میرے حبیب اب مجھ سے سنو میں نے اس چند گھنٹوں کے بچے کے ساتھ کیا کیا. کہا جب وہ بچہ ماں کی روح نکل گئی، میں نے ہواؤں کو حکم دیا اور پانی کو حکم دیا کہ بڑی آہستہ کے ساتھ آہستہ اس بچے کو اس تختے پہ لے کے سیدھا ساحل تک پہنچ جاؤ، کنارے تک پہنچ جاؤ. ہوا بہت آہستہ سے تختے کو لے کر کنارے پہ پہنچی. کنارے پہ جب پہنچی اور جا کر اس تختے نے بچے کو بڑی آہستہ سے ساحل پہ اتار دیا. اللہ کی شان ہے اللہ کی. کہا وہاں ایک ہرنی تھی، ڈیئر جس کو انگلش میں بولتے، فیمیل. میں نے اس کے دل میں اس کی محبت ڈالی. اللہ، اور اس نے آگے اس بچے کو دودھ پلایا، 3 دن تک پلائی.
اس کے بعد کہا کہ وہاں سے شاہی اس وقت کا جو کنگ تھا اس کا شاہی قافلہ جا رہا تھا. ہم نے راستے کو روکا. اللہ کہتا ہے ہم نے راستے کو روک کے اس قافلے کو ادھر موڑا اور جو اس قافلے کا سردار تھا وہ وہاں پہنچا. اس کے دل میں اس کی محبت ڈالی. اس نے اس معصوم بچے کو جو اکیلا پڑا ہوا ہے ساحل پہ اس کو اٹھا لیا. اٹھا کر اللہ کیسا مسبب الاسباب ہے. روز رمضان میں کم از کم 36 ٹائمز فجر کے بعد پڑھو یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب. یعنی اللہ تو راستہ بنانے والا ہے, دیوار میں سے تم کو رزق دے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام کی سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات اجل فرجہم تک پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. بس 5-6 منٹ رہ گئے میرے پاس, بس ختم کر رہا ہوں. اب یہ قافلہ چلا, 1 ہفتہ 10 دن لیٹ ہو گیا. یہ شاہی قافلہ تھا, اس وقت کے حاکم کا قافلہ تھا. جب یہ قافلہ وہاں پہنچا تو اس وقت کا وہاں کا جو رولر تھا اس نے اس قافلے کے سردار سے پوچھا کہ دیر سے کیوں آئے, کیوں اتنی دیر ہوئی؟ اس نے کہا ہم راستہ بھول گئے تھے. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے بھلایا تھا. ارے یار کیا سن رہے یار, کہا ہم نے بھلایا تھا. تو کہا ثبوت کیا ہے؟ تو کہا یہ بچہ یہ وہ جو حاکم تھا, رولر تھا, وہ لاولد تھا, اس کو بچے نہیں تھے. اس نے اس بچے کو دیکھا. اللہ نے کہا میں نے فوراً اس کے دل میں اس بچے کی محبت ڈالی. اللہ سٹوری سنا رہا اللہ کے رسول کو, حیات القلوب میں لکھا ہوا یہ سب جو میں پڑھ رہا, میں بہت شارٹ کر کے پڑھ رہا. اس بچے کو دیکھا, اس حاکم کے دل میں اس بچے کی محبت آئی, اس نے سینے سے لگا لیا. اب اس نے اس بچے کو شاہی محل میں ریز کیا. کہاں سے اٹھایا؟ کیا سنیں, کہاں سے اٹھایا؟ پانی میں سے. نہ ماں ہے نہ باپ, وہاں سے اٹھا کے شاہی محل میں لایا. اللہ کہتا ہے شاہی محل میں لا کر میں نے اس کی پرورش کی. اس کی بہترین طریقے سے یہ ریز ہوا. اور جب یہ جوان ہو گیا تو وہ جو رولر تھا, وہ چھوٹی سی حکومت تھی اس کی, ویری اسمال, اس کا آخری وقت آیا. اس نے اس بچے کو پوری حکومت دے دی, اپنا سکسیسر بنا دیا. اور اس کی حکومت, یعنی اس کی باپ کی حکومت بہت چھوٹی سی تھی. ہم نے اس بچے کو پوری دنیا کی حکومت دی. کیا آپ سن رہے؟ ہم نے اس بچے کو پوری دنیا کی حکومت دی. جب اتنا دے دیا تو یہی آگے بڑھ کے شداد بن گیا. آپ سمجھے بات؟ اپنی مرضی. یہاں پہ اگر میں مثال کیلگری کی تیرا برا مت مانو, میرا مطلب یہ نہیں, میں بار بار بول رہا کہ میں صرف باب الحوائج کے لیے نہیں پڑھ رہا, میں گلوبل میسج دے رہا, پوری دنیا سن رہی. میں آپ سے صرف یہ بول رہا ہوں کہ یہ کبھی نہ سمجھے کہ میری اسمارٹنس سے میں کما رہا. اگر آج میرا اسٹیٹس ہے تو I'm very smart, very qualified. No, اسمارٹنس کوئی چیز نہیں ہوتی, اس کی مدد ہوتی تو ملتا, اس کا کرم ہوتا تو ملتا. روزانہ شکر ادا کرو, عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا. If you really want to raise yourself, if you really want to do something, پہلی چیز اس کا شکر ادا کرو. جب آج نماز کے بعد جب آپ مغرب کی نماز ختم فوراً سجدے میں جا کے 3 دفعہ اللہ اکبر کے بعد جب صلوات ہوتی تو سب سجدے میں جانا, اس کا شکر ادا کرنا کہ اللہ دن گزر گیا, روزہ رہ گیا, تیرا شکر ہے, صحت کے ساتھ ہو گیا. بس دوستو میری مجبوری ہے یہاں پہ, وقت کی تنگی, 40 منٹ کی مجلس تھی لیکن ختم ہو گئی. اب میرے خیال سے جب 1 گھنٹہ ٹائم بڑھے گا تو جب تھوڑا ٹائم ملے گا. میں تو صرف انتظار کر رہا اس لمحے کا کہ جلدی آ جائے. کب سے ہوگی؟ پرسوں سے. پرسوں سے. Oh, very good. I'm so happy.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم سے. تو جب آپ لوگ آرام سے لیٹ جو آ رہے نا، جب جلدی آ جائیں گے نہیں، آ جاؤ. اب یہ جو دن آنے والے ہیں نا بہت امپورٹنٹ ڈیز ہیں. بی بی خدیجہ الکبریٰ، پھر آپ کو میں وہ واقعات، نبی یوسف، ابراہیم، موسیٰ، اتنے انٹرسٹنگ واقعات ہیں کہ آپ تصور نہیں کرنا. پھر تو مولا کی شہادت کے مجلسیں، اور آخری ایام میں جیسے میں نے اعلان کیا فرزند مظلوم بی بی زہرا امام زمانہ پہ پڑھوں گا، اجل اللہ تعالیٰ فرج اور شریف کے پڑھوں گا. صلی اللہ محمد محمد. آئی نو آپ کی آواز بتا رہی تھکے ہوئے انتظار میں افطار کے. مولا آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، باب الحوائج والوں کو سب کو سلامت رکھے. پوری دنیا میں جہاں جہاں میرے مولا کا عزادار ہے اللہ ان کو خوش رکھے، صحت کے ساتھ رکھے، آپ کے روزوں کو اللہ قبول کرے. دوستو، روزے کی قبولیت کتنا اچھا کہ آخری جو افطار سے پہلے آپ کی آنکھوں میں غم حسین کے آنسو ہو اور آپ افطار تک پہنچو. اس سے بڑی بات کیا ہے؟ ہماری قبولیت مولا حسین ہے. اس غریب کا ذکر ہے، اس مظلوم کا ذکر ہے دوستو، کہ جس سے بڑا مظلوم اور کوئی نہیں تھا. قیامت تک ایسا کوئی مظلوم تاریخ میں نہیں ملا جس کی نگاہوں کے سامنے پورا گھر اجڑ گیا. جو آہستہ آہستہ ضعیف ہو گیا عاشورے کے دن. میں نے بہت بڑا جملہ بولا، صبح میں اتنے ضعیف نہیں تھے حسین، شام تک ضعیف ہو گئے. جب یہ لٹا ہوا قافلہ یزید ظالم کے دربار میں پہنچا، بس 2 منٹ تڑپ کے رو لو، آنسو بی بی کو پرسہ دے دو، پھر تمہارے روزے بھی قبول، تمہاری عبادتیں بھی قبول کل تک کے لیے. جب لٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا، ظالم یزید نے جب اس قافلے کو دیکھا اور مولا حسین کے سر مبارک کو دیکھا تو اس کا ایک جملہ ہے یزید ظالم کا کہ اے حسین تم بہت جلدی ضعیف ہو گئے، حسین تم بہت جلدی بوڑھے ہو گئے. کبھی آہستہ نہیں رونا دوستو. بی بی نے کچھ نہیں مانگا، یہی کہا تھا میرے بچے پہ روئے گا کون بابا. تو بس جب یہ کہا کہ حسین تم بہت جلدی ضعیف ہو گئے تو اس وقت ظالم شمر آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہنے لگا یزید ظالم سے کہ یزید جب حسین کربلا آئے تھے تو ضعیف نہیں تھے، یہ حال نہیں تھا. عاشورے کا دن آدھا دن گزر گیا، حسین کا یہ حال نہیں تھا. بس ایک آواز پہ حسین ضعیف ہو گیا. عزیزوں وہ آواز جناب لیلا کہتی ہے کہ میں خیمے کے اندر سے دیکھ رہی تھی مولا حسین کا چہرہ سرخ ہونے لگا، اتنا سرخ ہوا کہ سرخی نمایاں ہو گئی. تو میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا مولا میرے بچے پہ کیا گزری؟ اس وقت حسین نے کہا لیلا شکر کرو قربانی قبول ہو گئی، ابھی ابھی علی اکبر کی آواز آئی، لیکن اب جو حسین میدان میں چلے تو جس کر کے گھوڑے پہ بیٹھے ٹھوکریں کھاتا ہوا فاطمہ کا لال جا رہا تھا. اور جب علی اکبر تک پہنچے تو خدا کسی باپ کو یہ بیٹے کا منظر نہ دکھائے. عزیزہ وہ حال دیکھا کہ جوان بیٹا ایڑیاں لگا رہا تھا، حسین نے اپنے آپ کو گھوڑے سے زمین پہ گرا دیا، رخسارے پہ رخسارا رکھ کے کہا ولدی حسین آیا ہے. بیٹے کا جواب نہیں ملا. الہی سیدی و مولایا، پروردگار میرے شہزادے علی اکبر کا واسطہ، میرے مولا حسین کا واسطہ، یہ مختصر سی مجلس کو قبول فرما.